بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہماری زندگی بہت زیادہ مصائب اور مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو پررونق بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پریشانیوں سے بہت دور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فرد، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، بھلے مرد ہے یا عورت ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو۔ یہ پرسکون زندگی کیسے میسر آئے گی؟ یہ عزت و عظمت والی زندگی ہمیں کیسے ملے گی؟ یاد رکھیں، عظمتیں اور عزتیں پیارے اللہ کے پاس ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کس طرح قریبی بن سکتے ہیں، انہی کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو کس طرح سنوار سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں، وہ الجھنیں جن الجھنوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ کس طرح ہم سنوار سکتے ہیں، کس طرح ختم ہوں گے وہ۔ میرے بھائیو بہنوں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ قربانی نہیں مانگی جا رہی۔ اسلام آپ سے اپنا آپ ختم کرنے کا کبھی مطالبہ نہیں کرتا، وہ کچھ تبدیلیاں چاہتا ہے، وہ کچھ ایسا چاہتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کر گزریں جس سے کچھ لمحات آپ کے بہتر ہو رہے ہوں، جو آپ کا کچھ وقت قیمتی بن رہا ہو۔ اسلام 24 گھنٹے عبادت کا نام ہے، ریاضت کا نام ہے۔ ایک مومن مرد اور عورت کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزر سکتی ہے۔ ہر ایک لمحہ کی دعا ہے، ہر ایک کیفیت کی دعا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے، سب کے طریقے اور دعائیں ہیں۔ آج آپ کا وہ قیمتی وقت جو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، ہم غفلت میں آ کے اس کو بھول گئے ہیں۔ میں آج اس کی وضاحت کرنے چلا ہوں آپ کے سامنے۔ جب دو وقت مل رہے ہوتے ہیں، یعنی دن ختم ہو رہا ہے اور رات آنے کو ہے، یا رات جا رہی ہے اور دن آنے کو ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت عظیم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے لیے کہا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ قیمتی وقت ہے، مومنو اس کی قدر کرنا۔ اسی قیمتی وقت میں سے مغرب کا ایک وقت ہے کہ مغرب کے بعد کی تسبیحات میں ہمیں ایک تسبیح بتائی گئی ہے، وظائف میں ایک وظیفہ بتایا گیا ہے، اوراد میں ہمیں ایک ورد بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے کسی مومن مرد اور عورت امتی نے جب مغرب کے بعد اس سورت کو یعنی سورۃ الواقعہ کو پڑھ لیا تو اس کے گھر میں کبھی بھوک اور افلاس یہ نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اور ہاں، اس بات کو بھی یاد رکھیں، سورۃ الواقعہ کا یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ سورۃ الواقعہ کی تعلیم اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کی یاد اس سے آتی ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنا قریبی بنا لیتے ہیں، آخرت میں بڑے مقام اس کے ہوں گے۔ بھائی، تو ہم سورۃ الواقعہ کو پڑھنے والے بن جائیں۔ مغرب کے بعد کسی بھی گھر میں اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو تربیت دی ہے، قرآن کریم پڑھایا ہے، وہ حافظ بن گئے، بہت اچھا، بیٹی ہے حافظہ بن گئی ہے، بہت اچھی، نہیں ہے دیکھ کے پڑھنے والے ہیں تو آپ انہیں تلقین کریں، تعلیم دیں، اور جان بوجھ کر کبھی کبھی غصہ کے ساتھ بھی انہیں کہیں کہ سورۃ الواقعہ کو لازمی پڑھیں۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں بھوک افلاس نظر نہیں آتی، وہاں پریشانیاں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو
دنیاوی الجھنوں سے محفوظ رکھیں اور قرآن کریم کے مطابق، رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔